اگر تم اپنی عبادت پہ ناز کرو گے عبادت ضائع ہو جائے گی. اپنے حسن پہ ناز نہ کرو, 1 منٹ میں یہ حسن جا سکتا ہے. کتنی بیماریاں ہیں, کھال کی بیماری لگی, حسین ترین انسان تھا اور وہ بدصورت ترین بن گیا, ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ خوفناک چہرہ ہو گیا. اپنے حسن پہ ناز نہ کرو, اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو. اور سنیے, کل میں نے کہا تھا یہ ناز کرنا, عجب کی جو بیماری ہے اتنی خطرناک ہے. پہلے آپ اپنے اندر ناز کرتے ہیں, کیا مطلب, کہتے ہیں میں بڑا حسین, میں بڑا عالم, خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتے. مگر جب مسلسل اپنے اندر ناز کرتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ اب شیطان کہتا ہے اب خود کو دوسروں سے کمپیئر کرو, میں حسین ہوں, میں حسین ہوں, پھر کہتا ہے میں اس سے زیادہ حسین ہوں. اب یہ تکبر آنے لگتا ہے, اب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. پہلے کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا عالم ہوں, پھر شیطان آپ کو تکبر میں لے جاتا ہے. اب آپ کمپیئر کرتے ہیں دوسروں سے, میں اس سے بڑا عالم ہوں, میں پہلے کہتا ہے عجب, ناز, میں بڑا خطیب, میں بڑا خطیب, پھر کہتا ہے میں اس سے بڑا خطیب, میں سریلا, پھر کہتا ہے اس سے بڑا سریلا. یعنی عجب پہلی لیول ہے, ناز کرنا پہلی منزل ہے, بعد میں انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اور تکبر آپ جانتے ہیں شیطان نے 6000 سال عبادت کی, ایک تکبر کی وجہ سے برباد ہو گیا. اللہ کو تکبر نہیں پسند, اللہ کو تکبر کرنے والے سے نفرت ہے. شیطان نے 6000 سال عبادت کی, ایک مرتبہ کا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, تو کیا ہوا, اللہ نے کہا دفع ہو جا. آج جتنے مومن بیٹھے ہیں نا, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ لوگ تکبر کرتے ہیں, آپ کہیں گے اللہ اللہ, توبہ توبہ, ہم اور تکبر کوئی مانتا نہیں ہے. مگر ہم سب یہ جملہ کہتے ہیں انا خیر منہ. میں نے خود دیکھا, زبان سے نہیں کہتے, عمل سے. ابھی ہم تقریباً 4-5 دن پہلے ایک جگہ گئے تھے, ایک بزرگ بوڑھا تھا 50-60 سال کو, اسے نیچے بٹھایا تھا لوگوں نے, اور جوان سارے اوپر بیٹھے تھے. ہمیں بھی اوپر بٹھایا, ہمیں شرم آئی, ہم نے کہا بھائی آپ بزرگ ہیں, آپ نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں مجلس میں ہم اوپر بیٹھتے ہیں, مجبوری ہے, ویسے ہم کیوں اوپر بیٹھے ہیں؟ آپ بزرگ ہیں, آپ بابا کی عمر کے ہیں, آپ دادا کی عمر کے ہیں. انہوں نے کہا نہیں قبلہ, میں امتی ہوں, وہ سید ہیں. کیا مطلب, اگر میں سید ہوں تو کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ اگر میں عالم ہوں تو کیا میں تم سے بہتر ہوں؟ کیا ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے, میں سید ہوں, میں اس سے بہتر؟ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم سب یہ کرتے ہیں. میں مالدار ہوں, میں اس سے بہتر. کیا ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جو غریب لوگ ہیں, جو بھنگی لوگ ہیں, جو نالی صاف کرنے والے ہیں, کیا آپ ان کو وہ عزت دیتے ہیں جو ایک مالدار کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ سے کمتر ہے. زبان سے نہیں کہتے مگر عمل سے آپ یہ کرتے ہیں. کسی بھنگی کی بیٹی ہو, بڑی نیک ہو, بڑی پڑھی لکھی ہو, شکل صورت میں بھی اچھی ہو, تو آپ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں, اس سے شادی نہ کرنا, یہ بھنگی کی بیٹی ہے. ارے نیک بھی ہے, صالح بھی ہے, مومنہ بھی ہے, شکل صورت کی بھی اچھی ہے, مگر ماں باپ کہتے بھنگی کی بیٹی ہے. یا پھر نہیں, کبھی کبھار یہ آپ نہیں کرتے کیا, ایک لڑکا آ گیا, شریف لڑکا ہے, گاؤں کا رہنے والا ہے, کسی چھوٹی بستی کا رہنے والا ہے, شکل میں بھی اچھا ہے, نیک نمازی بھی ہے, نماز تہجد بھی پڑھتا ہے, مگر غریب ہے, اپنا گھر بھی نہیں ہے, کرائے کے گھر پہ رہتا ہے. آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں پروپوز کرنے کے لیے, تو کیا آپ لوگ نہیں کہتے کہ بھائی نہیں ان کا اور ہمارا رشتہ نہیں بنے گا؟ کیا لڑکا گنہگار ہے؟ نہیں. کیا لڑکا بدماش ہے؟ نہیں. کیا لڑکا ہیروئنی ہے؟ نہیں. لڑکا نمازی بھی ہے, لڑکا شکل صورت میں بھی اچھا ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, مگر ماں باپ کیا کہتے ہیں, ہماری بیٹی اس کے قابل نہیں, یہ ہماری بیٹی کے قابل نہیں, ہمارا اسٹیٹس زیادہ ہے, ان کا اسٹیٹس کم ہے. یہ تکبر کیا ہم نہیں کرتے؟ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. ہر انسان افسوس سے تکبر کر رہا ہے, مگر علی والا کبھی تکبر. ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں, یہاں بھنگی بھی بیٹھا ہوگا, یہاں پروفیسر بھی بیٹھا ہوگا. مجلس حسین کا پیغام دیکھیے نا, یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا, یہاں جنرل بھی بیٹھا ہوگا, پولیس آفیسر بھی بیٹھا ہوگا, سب ایک جگہ بیٹھے ہیں نا. مجلس حسین کا یہی پیغام ہے, اے لوگوں مجلس حسین میں جیسے سب برابر بیٹھے ہو, سب حسینی بن کے بیٹھے ہو, مجلس کے بعد بھی اسی طرح رہو نا. زبان سے کوئی نہیں کہتا. وہ ایک صاحب تھے الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے, بڑا ان میں تکبر تھا. لوگوں نے کہا بھائی صاحب آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا, آپ بیکار میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا لوگ کہتے ہیں آپ میں بڑا تکبر ہے. اس نے کہا نہیں مجھ میں کوئی تکبر نہیں, میں لوگوں کو آگے کنونس کرتا ہوں. لوگوں کے سامنے تقریر کی, لوگوں میرے بارے میں غلط بیانی ہو رہی ہے کہ مجھ میں تکبر ہے, کہ مجھ میں غرور ہے. ارے اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے 2 ٹکوں کے ووٹوں کا انتظار کرتا؟ اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں سے ووٹ لیتا؟ یعنی وہ ظاہراً کہہ رہا ہے مجھ میں غرور نہیں, مگر اس کے لفظ میں غرور نظر آ رہا ہے. ہم نے خود دیکھا مومنین ہیں یوں چلتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں وہ ایسے چلتے ہیں کہ نہ جانے وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں. چلنے میں لوگ غرور کرتے ہیں, بات کرنے میں غرور کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ذرا بڑی بڑی گاڑیاں مل جاتی ہیں, کہتے ہیں ہم فلاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں,
وہ اپنے الفاظ سے غرور اور تکبر نہیں، زبان سے کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں، مگر عمل سے اکثر ہم کرتے ہیں غرور اور تکبر۔ اور مولا علی کہتے ہیں اے انسان تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ ابھی تم جنرل ہو، ابھی تم آفیسر ہو، ابھی تم پروفیسر ہو، بھول گئے تم ایک قطرے سے بنے ہو۔ ہاں بھائی، ہے کوئی انسان جو کہے نہیں میں کسی اور چیز سے بنا ہوں؟ تم جتنی بڑی چیز بن جاؤ، ایک قطرے سے بنے ہو، ایک گندی چیز سے بنے ہو، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ مولا علی کہہ رہے عجب تو لابن آدم اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، تیری ابتدا نطفہ ہے۔ کس بات پہ غرور؟ حسن پہ غرور، علم پہ غرور، اسٹیٹس پہ غرور، مقام پہ غرور، سید ہونے پہ، تو ایک قطرے سے بنا ہے۔ اور مولا کہتے ہیں آخرہ جیفہ، حسین سے حسین انسان، مالدار سے مالدار انسان، جنرل کرنل آفیسر مر جائے اس کا جنازہ 4-5 گھنٹے ایک دن یہاں پڑا ہو تو بدبو آئے گی، 3 دن پڑا ہو تو اس کے اپنے بچے بھاگیں گے، ناک بند کریں گے۔ یہ تمہارا حال ہے انسان، ابتدا نطفہ، انتہا جیفہ۔ غرور کس بات پہ؟